الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب۔ دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ آل عمران آیت نمبر 42 سے۔ اور اذ جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا کی تجھ کو۔ یہاں پر ہم کاف کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں، یہ مؤنث کے لیے ہے، فیمینائن جینڈر کے لیے۔ اصطفیٰ کی چن لیا ہے تجھ کو، وطہر کی اور پاک کر لیا ہے۔ یہاں بھی لاسٹ میں کاف کے نیچے زیر ہے کی تجھ کو، یعنی مؤنث کے لیے اس طرح آتا ہے۔ واصطفیٰ کی اور چن لیا تجھ کو، علی اوپر، نسائی عورتوں کے، العالمین تمام جہان کے۔ نیکسٹ آیت، یا مریم اے مریم، اقنتی قاف نون تا سے ہے، فرما برداری کر، اطاعت کر، تابع داری کر، لیے ربی کی اپنے رب کے، وسجودی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع ساتھ، اور راکعین رکوع کرنے والوں کے۔ اچھا، اور یہاں پر ایک بات آپ دیکھیں، لی ربی کی، وسجودی، ورکعی، یا ساکین ہے یہاں پر، لیکن اس کا معنی میں یا میرے کا نہیں ہے، یہ مؤنث کے لیے اس طرح آتا ہے، فیمینن جینڈر کے لیے اس طرح آتا ہے جب مؤنث کو حکم دیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آیت، ذالک یہ، من سے، انبائی نبا کی جمع انبا، اور نبا کہتے ہیں بہت ہی اہم خبر کو کہتے ہیں، تو کچھ خبریں ہیں، الغیب غیب کی، نوحی نون سے شروع ہو رہا ہے، ہم وحی کرتے ہیں ہی اس کو، ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الا طرف کا آپ کے، و اور ما نہیں، کن تھے، تا آپ، یعنی تا کا معنی ہوتا ہے تم کے لیے، تو تھا تو یا تھے آپ، لدیہم لدی پاس، ہم ان کے پاس، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں بھی دیکھا ہے، لدینا ہمارے پاس سے، لدی کا تو اپنے پاس سے، اور یہاں پر ہے لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقون لام قاف یا سے ہے، وہ ڈال رہے تھے، اور یا سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہاں پر ہم وہ لکھ رہے ہیں، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم قلم کی جمع اقلام، ہم ان کے یعنی اپنے قلمیں، ایو کون، ہم ان میں، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریمہ مریم کی، وما اور نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون خا صاد میم سے ہے، وہ جھگڑ رہے تھے۔ نیکسٹ آیت، اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، انا بے شک اللہ یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے کی تجھ کو، بکلمتن بھی ساتھ کلمے کی، منہ اس کی یعنی اپنی طرف سے، اسم نام، ہو اس کا نام اس کا ہوگا، المسیح میم سین ہا سے ہے، مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، یہ اسی طرح لکھ لیں آپ، وجیہن وجیح وجہ سے ہے، اور وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجیہن یہاں پہ معنی ہے بڑے مرتبے والا، عزت والا، بلند مقام والا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت،
و اور من سے، المقربین قاف را با سے ہے، مقربین میں سے ہوگا یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ نیکسٹ آیت، و اور یکلمو، یا سے شروع ہو رہا ہے، وہ کلام کرے گا، الناسا لوگوں سے، فی المہدی پگوڑے میں، کریڈل میں، و اور کہلن کہولت یعنی پختہ عمر میں، کہولت کی عمر میں۔ یہ کہولت کی عمر جو ہے بڑی عمر کو کہتے ہیں، خاص کر جو 30 اور 50 کی جو عمر ہوتی ہے اس کو کہولت کی عمر کہتے ہیں، اور 50 کے بعد پھر کبر آ جاتا ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو الحمدللہ آج کی آیات لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم نے مکمل کیا، آیت 46 تک۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 42، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا، اور وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اس میں مریم علیہ السلام کا شرف اور فضل بیان کیا گیا ہے، اور احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ ان میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انہیں بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ فضیلت والی عورتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ کس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مریم علیہ السلام کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں کس طرح پتہ چلی؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں واضح کر رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کی طرف یہ وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں اے نبی، تو ان کے پاس نہ تھا، یعنی وما کنت لدیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اس وقت پر آپ وہاں پر نہیں تھے۔ اور اس وقت پر کیا ہو رہا تھا؟ وہ اپنی قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، کون مریم کی کفالت کرے گا۔ تو دیکھیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، جیسے اکثر مسلمانوں میں جو بدعت کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں پتہ ہے اور وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا کہ اے نبی آپ وہاں پر نہیں تھے، آپ کو یہ غیب کی باتیں ہم وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تو وحی کے ذریعے آپ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتے رہے ہیں غیب کی باتیں۔ اور یہاں پر دیکھیں پھر جیسے قلمیں ڈال رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے، تو یہ قرآن اندازی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس وقت پر سب خواہش مند تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، ان کی پرورش کرے، یعنی ان کو پالے۔ اس وجہ سے وہ قرآن اندازی کر رہے تھے اور اپنے قلمیں ڈال رہے تھے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ اور وہ اس وقت یعنی جھگڑ رہے تھے، اور یہ جب ہو رہا تھا اس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، ایک کلمے کی، یبشرکی بکلمۃ منہ، اور جس کا نام کیا ہوگا؟ خوشخبری دیا ایک کلمے کی، اور جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم، اور جو دنیا میں اور آخرت میں وہ عزت والا ہوگا اور میرے مقربین میں سے ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ بکلمۃ منہ، اس لیے کلمہ کہا گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد
عیسیٰ علیہ السلام کی مزید یہاں پر فضیلت بتائی گئی کہ وہ کیسے ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور لوگوں سے اپنے یعنی کریڈل جو ہم کہتے ہیں یعنی ماں کی گود میں باتیں کرے گا، اور کہولت میں یعنی بڑی عمر میں بھی. بڑی عمر سے کیا معنی ہے؟ یعنی جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت جب ان کو دی جائے گی تو اس وقت تو وہ بات کریں گے، اور پھر نیک لوگوں میں سے ہوں گے، من الصالحین. تو الحمدللہ آج کی مختصر سی آیات تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے عقیدے میں یہاں پر ایک ایسی آیت ہمیں ملتی ہے جس سے ہمارا عقیدہ ہمیں درست کر لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت 44 میں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں اور ہم آپ کو اسے وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور آپ اس وقت پر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھیں، ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.